آج ہم کدھر جا رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کس رخ پر ہیں اور ہمارا کردار کس رخ پر ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان والدین کے سلسلے میں کس طرف ہیں اور ہمارے نوجوانوں کا کردار کس طرف ہے؟ مسجدیں کتنی ویران ہیں اور بازار کتنے آباد ہیں؟ کیا اس دن کے لیے صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو لٹا دیا، اپنی جانوں کو لٹا دیا، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا؟ بشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پچھلے کئی جمعوں سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں غزوہ بدر کا جو پہلا پارٹ تھا پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے آیا کہ کفار کا لشکر کتنا تھا، مسلمانوں کا لشکر کیا تھا، مسلمانوں کے پاس سواریاں کتنی تھیں، کفار کے پاس سواریاں کتنی تھیں، لوگوں کی تعداد کیا تھی، یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے آئیں۔ آج جو بات شروع ہوگی وہ یہاں سے کہ مدینہ منورہ سے مسلمان جو نکلے تھے قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے، لیکن وہ قافلہ بچ نکلا ابو سفیان کی چالاکی کی وجہ سے، اور اب یہ جو ہلکا سا معرکہ تھا، یہ جو چھوٹی سی جو مدبھیڑ تھی، یہ ایک بڑی اور خونخوار جنگ میں تبدیل ہو گئی، اس لیے کہ 1000 کے آس پاس مکہ مکرمہ سے لشکر چل پڑا۔ ان کے پاس 200 گھوڑے ہیں اور 600 زرہیں ہیں اور بے حساب اونٹ ان کے پاس ہے، بے حساب جنگی آلات ان کے پاس ہے، وہ وہاں سے نکل چکے۔ اور مدینہ منورہ سے جو مسلمان چلے ہیں وہ محض 313 ہیں، صرف ان کے پاس 2 گھوڑے ہیں اور محض 70 اونٹ ان کے پاس ہیں، اور تلواریں بھی اور باقی جو بھی انسٹرومنٹ ہو سکتے ہیں، جنگ کے آلات ہو سکتے ہیں، وہ سارے ان کے پاس نبود ہیں، نہیں کے برابر ہیں۔ تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا کہ کسی کے پاس ٹوٹی ہوئی آدھی تلوار ہے، کسی کے پاس زنگ آلود تلوار ہے، کسی کے پاس لاٹھی ہے، بس اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت سے اور اللہ پر بھروسے سے جتنی تیاری ہو سکتی تھی ان لوگوں نے کیا اور وہاں سے چل پڑے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ بھائی چھوٹی موٹی لڑائی نہیں بلکہ خونخوار لڑائی ہونے والی ہے، خون ریز لڑائی ہونے والی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تشویش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میٹنگ بلائی اور سارے قبیلے کے جتنے مہاجرین تھے اور جتنے انصار تھے، ان کے بڑے بڑے جو لوگ تھے اور کمانڈرز جو تھے، ان سب کو بلایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رکھی کہ ہم تو چلے تھے قافلے کے مدبھیڑ کے لیے، قافلے سے ٹکرانے کے لیے، لیکن اب یہ چیز ختم ہو گئی ہے، قافلہ تو یہاں سے بچ نکلا اور اب ایک خونخوار لڑائی ہونے والی ہے، معرکہ ہونے والا ہے، بہترین خطرناک والی جنگ ہونے والی ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا رہے تھے تو کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان لوگوں کے چہروں پر ڈر سا چھایا ہوا تھا، وہ گھبرا رہے تھے۔ آیتیں بھی نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈر رہے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بہرحال اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یار غار ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے جان آپ پر قربان، ہماری اولاد آپ پر قربان، ہمارے والدین آپ پر قربان، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں، آپ جہاں تک لے چلیں گے ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے حواریوں نے، ان کے صحابہ نے جو کہا تھا کہ آپ جائیں اور آپ لڑیں اور آپ کا رب لڑیں، ہم تو یہیں سے بیٹھ کے جنگ دیکھ رہے ہیں، اس طرح ہم نہیں کہیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، قدم بقدم ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاں تک چلیں گے، آپ جہاں تک ہمیں لے جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا، لیکن پھر بھی یہ مہاجرین میں سے تھے، یہ مہاجرین میں سے تھے۔ ایک اور کمانڈر کا نام آتا ہے مہاجرین میں سے، مقداد ابن عمر، انہوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ بھی کمانڈر تھے، یہ بھی وہاں پر ایک ٹکڑی کو سنبھال رہے تھے، یہ بھی ایک سردار تھے، اپنے قبیلے کے مانے جانے شخصیت تھی۔ انہوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ ہم اور ہمارے سارے قبیلے والے آپ کے ساتھ ہیں، آپ گھبرائیں نہ، آپ یہ اندیشہ نہ کریں کہ ہم نہیں چلیں گے، ہم تو آپ کے ساتھ چلیں گے۔ آپ جن سے لڑنے کے لیے کہیں گے ہم لڑیں گے، جن سے دوستی کرنے کے لیے آپ کہیں گے ہم کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہر قدم پر ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی تشویش تھی، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ مہاجرین تھے، 82 لوگ، 82 جو تھے وہ 82 لوگ جو تھے وہ مہاجرین کے تھے، باقی کے سارے 313 میں وہ انصار کے تھے۔ ایک بڑی کوانٹٹی ان کی تھی، ان کے اوپر زیادہ بوجھ تھا جنگ کا۔ اگر جنگ ہوتی اور جنگ میں مارے جاتے تو زیادہ زخمی ہونے کا اندیشہ انصار کا تھا، زیادہ شہید ہونے کا خدشہ انصار کا تھا، اس لیے کہ وہ لوگ کی کوانٹٹی زیادہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی تشویش رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کہا کہ آپ لوگ مجھے مشورہ دیں، آپ لوگ مجھے بتائیں، آگے خونخوار لڑائی ہونے والی ہے، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو انصار کے جو کمانڈر تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہو سکتا ہے آپ کا اشارہ ہمارے طرف ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا اشارہ ہمارے طرف ہے کہ ہم انصار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے سے ہی آپ کو ہم اپنی جان دے چکے ہیں، پہلے سے ہی ہم آپ کو اپنا گھر بار دے چکے ہیں، اپنا مال دے چکے ہیں، اپنا سب کچھ دے چکے ہیں۔ آپ پر جب ہم نے جب آپ پر ایمان لایا اور آپ کا کلمہ ہم نے پڑھا تو گویا کہ ہم آپ کے سپرد ہو چکے ہیں، اب آپ کو اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ حضرت معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں پورے انصار کی طرف سے، پورے مدینے والوں کی طرف سے میں نمائندگی کر رہا ہوں اور میں اس بات کا اقرار کر رہا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ جہاں تک آپ لے چلیں ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، ہماری اولاد آپ پر قربان ہیں، ہماری جانیں آپ پر قربان ہیں، آپ فکر نہ کریں، آپ جس طرح کی لڑائی میں ہمیں لے جائیں گے ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ جن سے دوستی کرنے کے لیے آپ کہیں گے اے اللہ کے رسول ہم دوستی کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ چاہیں ہمیں یہاں سے یہ کہہ دیں کہ سمندر میں کود جائیں تو اے اللہ کے رسول ہم سوچیں گے نہیں، سمندر میں بھی ہم کود جائیں گے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حضرت معاذ نے یہ بات کہی، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، آپ کو اطمینان ہوا، آپ اس فکر سے خالی ہو گئے کہ بھائی انصار بھی ہمارے ساتھ تیار ہیں، اس لیے کہ ان سے جو معاہدہ ہوا تھا یہ سمجھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے من میں یہ تھا کہ مدینے والے جو انصار ہیں وہ مدینے کے اندر ہماری مدد کریں گے، اس کا معاہدہ ہوا تھا، اب تو باہر آ گئے، اب تو بدر کو چل رہے ہیں تو اب کیا ہوگا؟ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بھی واضح کر دیا، اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ اللہ کے رسول آپ ایسا نہ سمجھیں کہ ہم مدینے کے حد تک آپ کی حفاظت کریں گے، نہیں، ہماری جان میں جان جب تک ہوگی، آپ چاہے جس کونے میں ہمیں لے چلیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ جس سے لڑنے کے لیے کہیں گے ہم اس سے لڑ لیں گے، آپ جس سے دوستی کرنے کے لیے کہیں گے ہم دوستی کر لیں گے، ہمارے لیے کوئی بات نہیں ہے، آپ جہاں چاہیں ہمیں لے چلیں۔ حضرت معاذ نے یہ کہنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا، جیسا کہ عام طور سے بتایا جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو واقعات ہوتے ہیں ان سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، جانثار جو صحابہ ہیں، ان کے واقعات سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ آپ غور کر لیں، یہاں پوری تیاری کے ساتھ صحابہ اکرام نہیں آئے،
وہ تو ایک قافلے کو لوٹنے کے لیے آئے تھے، یہاں ایک خونخوار جنگ ہونے والی تھی، لیکن صحابہ اکرام اپنا دل، اپنا جگر اور اپنے آپ کو ایسے پیش کر رہے ہیں جیسا کہ پہلے سے پریپیئر تھے، حالانکہ پریپیئر نہیں تھے۔ صحابہ اکرام کے پاس صحیح سے ہتھیار بھی نہیں ہے، صحابہ اکرام کے پاس صحیح سے سواریاں بھی نہیں ہیں، کھانے پینے کی بھی چیزیں کچھ زیادہ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، شریعت کے لیے صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ کسی بھی طرح کا کوئی اندیشہ نہ ہو، لوگوں یہ واقعات ہم سے اپیل کر رہے ہیں، یہ واقعات ہم سے اپیل کر رہے ہیں اور ہمیں چڑھا رہے ہیں۔ میں آپ کو کہہ دوں، یہ واقعات ہمیں چڑھاتے ہیں۔ میں آپ کو کہہ دوں کہ اے مسلمانوں، آج تم کیا کر رہے ہو؟ صحابہ اکرام نے اسی زمین پر، صحابہ اکرام نے اسی آسمان کے نیچے، صحابہ اکرام نے اسی نبی کو مانتے ہوئے، صحابہ اکرام نے اسی قرآن کو پڑھتے ہوئے، صحابہ اکرام نے اسی شریعت کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں صبح کی نماز یاد نہیں آتی؟ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں نگاہوں کی حفاظت کرنا سمجھ میں نہیں آتا؟ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تم محفوظ نہیں کر سکتے؟ آج یہ واقعات اپیل کرتے ہیں ہم سب سے، بدر کا یہ واقعہ بھی اپیل کر رہا ہے ہم سب سے کہ ہمارے اندر سنتیں کتنی ہیں، ہمارے اندر فرائض کی پابندی کتنی ہے، ہمارے اندر قرآن کریم کو سمجھنے کی اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی طاقت اور صلاحیت کتنی ہے، ہم کتنا اس طرف فکر کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، اس بات کی طرف ہمیں یہ واقعات اپیل کرتے ہیں، ہمیں سبق دیتے ہیں کہ اے مسلمانوں، صحابہ اکرام نے اپنی جانیں قربان کر دی، صحابہ اکرام نے اپنا مال قربان کر دیا، صحابہ اکرام نے اپنی اولاد کو قربان کر دیا، صحابہ اکرام نے ایسی جگہ پر جہاں پر سامنے 1000 سے زائد لشکر ہے، ان کے پاس سارے تلواریں ہیں، ان کے پاس نیزے ہیں، ان کے پاس ڈھال ہیں، ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، اور صحابہ اکرام کی تعداد صرف 313 ہے، 2/3 لوگ زیادہ ہیں، لیکن مدبھیڑ کے لیے یہ تیار ہیں، اپنی جان کو اپنے ہاتھ پر لے کر، ہتھیلی پر لے کر گویا کہ یہ تیار ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں، آپ جہاں لے جائیں ہم تیار ہیں۔ میرے دوستو، آج ہم کدھر جا رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کس رخ پر ہیں اور ہمارا کردار کس رخ پر ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان والدین کے سلسلے میں کس طرف ہیں اور ہمارے نوجوانوں کا کردار کس طرف ہے؟ مسجدیں کتنی ویران ہیں اور بازار کتنے آباد ہیں۔ کیا اس دن کے لیے صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو لٹا دیا، اپنی جانوں کو لٹا دیا، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا؟ آپ یقین جانیے کل قیامت کے دن اصحاب بدریین، بدر میں جن لوگوں نے شرکت کی، اس جرأت سے شرکت کی کہ 2/3 لوگ وہاں پر زیادہ ہیں، اس کے باوجود وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ اگر ہمارا دامن پکڑ لیں، وہ اگر پوچھ لیں کہ اے مسلمانوں، ہم نے اپنے جان پر کھیل کر شریعت کو بچایا تھا، لیکن تم نے فجر کی نماز ادا نہ کی، لیکن تم نے ظہر کو دھیان نہ دیا، تم نے اپنے والدین کی فکر نہ کی، تم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، نہ تم نے قرآن پڑھا، نہ تم نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھوایا، نہ تم نے پردہ کیا، نہ اپنی بچیوں کو پردے کا تم نے حکم دیا، جتنی سنتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ان کی تم لوگوں نے دھجیاں اڑا دی، ہمارے جتنے کردار تھے، ہم نے جو کچھ کیا تھا اس پر تم نے پانی پھیر دیا۔ قیامت کے دن اگر صحابہ اکرام نے یہ پوچھ لیا تو میرے دوستو، ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس لیے ان واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ اکرام کی زندگی سے ہماری زندگی کتنا ٹیلی ہوتی ہے، صحابہ اکرام کے جذبات کہاں اور ہمارے جذبے کہاں ہیں، اس طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے میں آپ کو بتا دوں، اس فیصلے کے بعد، اس مشورے کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا کہ سارے صحابہ تیار ہیں اس خطرناک اور خون ریز جنگ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک کردار دیکھیے قائدانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاسوسی کی ضرورت تھی، اس بات کی ضرورت تھی کہ آگے کا جو لشکر ہے وہ کہاں ٹھہرا ہوا ہے، اس کی طاقت اور کتنی بڑھ گئی ہے یا اس کی طاقت کم ہوئی ہے، وہ کس وے سے آ رہا ہے، اس کے پاس پانی ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود پہنچے۔ اس سنت کو بھی ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم کر دے تو صحابہ اکرام تیار ہوتے۔ اس جاسوسی میں
جان کا خطرہ تھا، مال کا خطرہ تھا، ساری چیزوں کا خطرہ تھا، رتبے کا خطرہ تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو لیے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے، لشکر پیچھے چل رہا ہے، سامنے راستہ صاف ہے نہیں ہے، دشمن کہاں تک پہنچا ہے، یہ ساری تحقیق کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں۔ اس بات سے بھی ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے کہ جو ٹف کام ہو اس کو کیپٹن کو کرنا چاہیے، جو لیڈ کر رہا ہے ٹیم کو اس کو کرنا چاہیے، کام سے بچ کر چھوٹوں کو وہاں بھیجنے کی ضرورت نہیں، جن کے اندر زیادہ تجربہ ہے، جو پاور رکھتے ہیں ان کو خطرے مول لینا چاہیے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کی اور جا کر معلوم کیا کہ لوگ کہاں تک پہنچے اور ہمیں کہاں ٹھہرنا چاہیے، اس حساب سے لیڈ کرتے ہوئے لشکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے بدر کے میدان کے قریب یا بدر کے میدان میں ہی ایک جگہ ٹھہر گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی لشکر یہاں ٹھہرے گا، یہاں ہم سیف ہیں، آگے لشکر اتنی دور پر ہے، یہاں پانی بھی موجود ہے، یہ سارے انتظام ہیں، اس لیے وہاں پر ٹھہر گئے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت حباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہاں جو ہم ٹھہر رہے، آپ دیکھیے اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ اکرام کا جو بے تکلفانہ انداز تھا، جس طرح کھل کے بات کرتے تھے، آج ہمارے باپ بچوں میں بھی یہاں پر وہ بات نہیں ہے، استاد اور ٹیچر میں بھی وہ بات یہاں پر نہیں ہے۔ بات جب کھل کے سامنے آتی ہے، تکلفات نہیں ہوتے ہیں، تو پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ حضرت حباب نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہاں ٹھہرنا وحی کے ذریعے سے حکم ہوا ہے یا پھر آپ اپنی رائے سے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ جنگ کی وجہ سے، ان انتظامات کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی وحی نہیں آئی ہے، ہم آگے پیچھے بھی جا سکتے ہیں، مجھے یہ جگہ مناسب لگی اس لیے میں یہاں ٹھہرایا ہوں۔ حضرت حباب نے کہا، وہ جنگ کے ماہر تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ابھی اور ہم آگے بڑھیں اور جتنے ہمیں راستے میں چشمے دکھ رہے ہیں ان تمام چشموں کو ہم پاٹتے ہوئے چلیں گے، ختم کرتے ہوئے چلیں گے، آخر میں جو چشمہ ہے لشکر کے قریب، یعنی سامنے جو لشکر تھا، جو کفار کا لشکر تھا، اس لشکر کے سب سے پہلا جو چشمہ ہوگا اس چشمے پہ ہم پڑاؤ ڈالیں گے اور اسی چشمے کو ہم حوض کی طرح بنا لیں گے، باقی سارے چشموں کو، پانی جہاں سے نکلتا ہے ان چشموں کو ہم پاٹ دیں گے، ختم کر دیں گے، تاکہ پانی ہمیں تو ملے لیکن دشمن کو نہ ملے۔ اگر ہم یہاں ٹھہریں گے تو دشمن ہمارے سامنے آتے آتے اس کو کئی جگہ پہ چشمے ملیں گے اور وہ پانی پیتے رہے گا، پکائے گا، سب کچھ کرے گا اور ہم پر زیادہ بوجھ ہو سکتا ہے۔ تو جنگ کے اعتبار سے ہم یہ کریں کہ ہم ساروں پہ قبضہ کرتے ہوئے سب سے لاسٹ میں جو ہے اس پہ ہم جا کے پڑاؤ ڈالیں گے تو ان پر ایک رعب بیٹھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف کی حضرت حباب کی اور کہا کہ بہت بالکل درست رائے آپ کی ہے، چلیں ہم وہاں چلتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی فیصلہ کر دیا، ہمارے ہاتھ کے نیچے کوئی کام کرنے والا ہے، کوئی اچھی رائے دیتا ہے، مناسب بات بولتا ہے، تو ہم اپنی بات کو، اپنے فیصلے کو ختم کرتے ہوئے اس سامنے والے کے اس رائے کو لینا چاہیے۔ جب مناسب رائے ہوتی ہے تو چھوٹا بڑا نہیں دیکھا جاتا، قوم کی اور اجتماعیت کے فائدے کے حساب سے جو رائے ہوگی اس رائے کو لینا چاہیے۔ یہ بات بھی ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتی ہے۔ پھر جب آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کنویں کے اوپر یعنی اس چشمے کو حوض کے حساب سے بنا لیا، باقی سب کو بانٹ دیا، تو پھر ایک اور صحابی نے ایک رائے دی، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ اللہ کے رسول، ہم ایک مرکز قیادت بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم ایک مرکز قیادت یعنی کہ ہم ایک ایسی جھوپڑی بناتے ہیں، ایک ٹیمپروری ایک جھوپڑی بناتے ہیں، ایک ٹینٹ بناتے ہیں، وہاں پر آپ کو ہم محفوظ رکھیں گے، آپ وہاں محفوظ رہیں گے، ہم ایک دستے کے ساتھ آپ کے ساتھ وہاں پر محفوظ رہیں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہماری شکست ہو گئی تو وہ دستہ، وہ جو لوگ بچے ہوئے ہیں، وہ ٹیم آپ کو یہاں سے لے کر مدینہ منورہ چلے جائے گی۔ حضرت معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو لوگ مدینے میں ہیں وہ لوگ ہم سے زیادہ آپ کو چاہنے والے ہیں، ہم سے زیادہ آپ پر فدا ہونے والے ہیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ رک جائیں، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ ایک جنگ ہونے والی ہے، اس لیے وہ وہاں پر رک گئے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک محفوظ جگہ پر ہم رکھ دیں اور ہم جنگ کرتے رہیں، خدا نہ خواستہ شکست ہماری ہو جائے گی تو صحابہ اکرام آپ کو لے کر وہاں سے مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔
یہ اس رائے کو بھی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور ایک ایسی جگہ کو متعین کیا گیا جس سے پورا بدر کا میدان نظر آ رہا، ایک اونچی جگہ پر، شمالی سائڈ پہ ایک اونچی جگہ پر ایک ٹینٹ بنایا گیا، گویا کہ ٹیمپروری ٹینٹ بنایا گیا، جہاں پر صحابہ اکرام تیروں کے ساتھ، صحابہ اکرام تلواروں کے ساتھ موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، اور باقی سارے کے سارے لوگ جنگ کے میدان میں تھے۔ تو اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب دی۔ دیکھیے اس جھوپڑی میں، اس ٹینٹ میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعائیں کرتے ہوئے نہیں بیٹھے، بلکہ اسباب کو اپنایا۔ آج تک کے لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے کمانڈرز کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جس طرح کی فیلڈ جمائی، جنگ احد میں جس طرح کی فیلڈ جمائی، لشکر کو جس طرح سے بانٹا اور سپاہیوں کو جس طرح سے تعینات کیا کہ ایک گروہ یہاں ٹھہرے گا، ایک گروہ یہاں ٹھہرے گا، ایک گروہ وہاں سے تیر اندازی کرے گا، ایک ایسا سسٹم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا، اس کو آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ بہت خوب۔ اس طرح کی اس دن سے پہلے کسی بھی جنگ میں اس طرح کی ترتیب نہیں ہوئی تھی، اور آج بھی غزوات کے جو ترتیبیں ہیں ان کو دیکھ کر بہت سارے فوجی ایسے ہیں جس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب دی کہ کون سا کمانڈر کہاں ٹھہرے گا، اور ان کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے، اور جھنڈا کس کے پاس ہوگا، یہ ساری چیزیں ترتیب دی۔ دینے کے بعد ایک معجزے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس گراؤنڈ میں، اس میدان میں، بدر کے میدان میں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک جگہ بتایا، یہاں پر فلاں قتل ہوگا، یہاں یہ جو جگہ ہے یہ فلاں کی قتل گاہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری پیشن گوئیاں، جس کا نام جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا وہ وہیں پر قتل کیا گیا، وہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ ایک معجزہ تھا، ایک شان تھی، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، اور یہ بتاتے ہوئے آگے چلے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک قوم کی شکست یہاں پر ہوگی اور ایک کی فتح ہوگی۔ یہ اشارہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مسلمانوں، اللہ رب العزت انشاءاللہ وہ وعدہ کر چکے ہیں کہ وہ ہمیں فتح اور نصرت سے نوازیں گے اور ہماری ہی جیت ہوگی۔ آگے میں آپ کو بتا دوں کہ مکی لشکر سامنے تھا، لیکن ان میں باہمی اختلاف اور پھوٹ ہو گئی۔ پہلے تو 1300 تھے، 1300 میں سے 300 چلے گئے تو 1000 ہو گئے، پھر ان 1000 میں بھی ایک چھوٹی سی پھوٹ پڑ گئی۔ وہ کیا پڑی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مدنی لشکر کے طاقت کو اندازے سے لینے کے لیے، مدینے کے لوگ کتنے ہیں، ان کے پاس تلوار کتنے ہیں، ان کے پاس سواریاں کتنے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے مکے والوں نے عمیر ابن وہب کو بھیجا کہ جا کے چکر کے تو آؤ کیا حال ہے۔ عمیر ابن وہب آیا اور آ کے مدینے کے جو لشکر تھی دور سے لشکر کو دیکھ لیا، اچھے سے آبزرو کر لیا، کر کے جا کے مکے والوں کو کہنے لگا کہ بھائی یہ لوگ ہیں تو 300 کے آس پاس، لیکن اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی اونٹوں پر بلائیں ہیں، جو بلائیں لاشوں کو اٹھا کر لے جا رہی ہیں۔ اس نے بھانپ لیا، اس نے کہا کہ یہ وہ لشکر نہیں ہے جو 1000 سے ڈر کے بھاگنے والا ہے، اور اس نے یہ بات کہا، عمیر نے یہ کہا کہ ان میں کا ہر آدمی تمہیں قتل کرنے سے پہلے نہیں مرے گا، کوئی آدمی ان میں کا ایسا نہیں ہے جو تمہیں قتل کرنے سے پہلے وہ قتل ہوگا۔ تو اور اس نے کہا کہ دیکھو اے مکے والو، دیکھو تم واپس ہو جاؤ، بہت ڈینجر ہے۔ ہماری آپ کی زبان میں وہ کہنے لگا کہ آگے کا جو لشکر ہے کوانٹٹی کم ہے ان لوگوں کی، لیکن وہ لوگ بڑے خطرناک ہیں، بڑے ڈینجر ہیں، تم یہاں سے واپس ہو جاؤ، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ عمیر نے عتبہ کو کہا، عتبہ نے ابو جہل کو کہلوایا، اصل سرغنہ ابو جہل تھا، ابو جہل کو کہلوایا کہ بھائی اب یہاں سے واپس چلے جانا بہتر ہے، یہاں رہنا ہمارے لیے خیریت کی بات نہیں ہے۔ اور عتبہ نے اور اس نے کہا، عمیر نے یہ کہا کہ دیکھو اگر تم ان کو مار بھی دو گے تو قوم بولے گی کہ بھائی وہ لوگ کم تھے تم مارے، کون سا بڑا تیر چلائے، اگر وہ لوگ تمہارے کو مار دیے تو پھر تمہاری اتنی زیادہ شرمندگی ہوگی تم اٹھ نہیں پاؤ گے اس مار سے، یہ اس نے کہا۔ اور اس نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تمہاری شکست ہوگی۔ اس پر عتبہ نے ابو جہل سے کہلوایا، لیکن ابو جہل نے قسم کھائی کہ ہم یہاں سے واپس ہرگز نہیں جائیں گے،
جب تک کہ اللہ رب العزت یہ فیصلہ نہ کر دے کہ وہ جیتیں گے یا ہم جیتیں گے۔ کوئی نہ کوئی فیصلہ ہونا ہے، اس فیصلے کے بعد ہی ہم یہاں سے جائیں گے۔ بہرحال بعض لوگ واپس جانے کے موڈ میں تھے، لیکن ابو جہل نے کسی کو جانے نہیں دیا اور کہا کہ معرکہ ہوگا، بدر میں لڑائی ہوگی اور فیصلہ ہوگا۔ اور اس نے یہ بھی دعا کی، ابو جہل کے بارے میں یہ بات بھی صاف طور سے کتابوں میں آتی ہے، اس نے یہ دعا کی، اے اللہ ہم میں اور ان میں جو غالب ہوں، جو صحیح دین پر ہوں، جو آپ کے فرمانبردار ہوں، جس کو آپ چاہتے ہیں، یہ الفاظ میں ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، ان کو آپ جیت دے دیں، ان کو فتح دے دیں، اور جس سے آپ ناراض ہیں ان کو آپ شکست دے دیں، ہرا دیں ان کو۔ یہ خود ابو جہل نے بھی یہ دعا کی اور اس کے بعد وہ وہیں ٹھہرا رہا۔ اس کے بعد پھر لشکر کی کیسے مدبھیڑ ہوئی، پہلے مبارزہ ہوا، ایک ایک لشکر سے ادھر سے ایک صاحب آئے، ادھر سے ایک آئے، پھر ادھر سے 3 آئے، ادھر سے 3 آئے، اس کے بعد پھر پوری ایک جنگ چلی۔ تو وہ پورے جنگ کے اندر کیا کچھ ہوا انشاءاللہ ہم لوگ اگلے جمعہ میں انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کر، اس کے واقعات سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔